وہ دوست جو دعوتوں میں جاتے ہیں جا کے تنگ کرتے ہیں، وہ دوست جن کو لوگ دعوتوں میں ضرور بلاتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا آپ کس کیٹیگری میں ہیں. چونکہ میرے بات سننے والوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے فلاں دوست کو ہر دعوت میں بلایا جاتا ہے اور ہمیں کبھی بلا لیا جائے تو اگلی دفعہ اوائڈ کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں گڈی مالکاں دی نخرے لوکاں دے. وہ دوست اپنے گھر پہ، اپنے ہوٹل پہ، اچھا وہاں جا کے آپ مرکز نگاہ بن جاؤ اور آپ سب کے توجہ اپنی طرف گھیر لو اور وہ بیچارہ وہاں کوئی ایکسٹرا ایکٹر لگے تو آپ سوچئے کیا وہ دوبارہ آپ کو بلائے گا؟ جتنے دوست کھانا کھا کے ڈکار مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس ذائقے کا، اس اہتمام کا کبھی تذکرہ تک نہیں کرتے، وہ کبھی اچھے نہیں لگتے، وہ زہر لگتے ہیں. تو کبھی اپنے آپ کو ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں مت لے کے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری زندگی میں بہت سارے معصوم دوست ہوتے ہیں، کچھ شرارتی دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، ان کو ہم بلانا چاہتے ہیں اور کچھ کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ دوست جو دعوتوں میں جاتے ہیں جا کے تنگ کرتے ہیں، وہ دوست جن کو لوگ دعوتوں میں ضرور بلاتے ہیں. کبھی غور کیجئے گا آپ کس کیٹیگری میں ہیں. چونکہ میرے بات سننے والوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے فلاں دوست کو ہر دعوت میں بلایا جاتا ہے اور ہمیں کبھی بلا لیا جائے تو اگلی دفعہ اوائڈ کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دکھنے میں اچھے ہیں، پڑھائی میں بھی اچھے ہیں، کام میں بھی اچھے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، کسی محفل میں جائیں تو وہاں ہم مرکز نگاہ بن جاتے ہیں. تو میں نے سوچا زندگی کے اس سماجی پہلو پہ کچھ میرے جو مشاہدے ہیں، بڑے مزے کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں، تو وہ آپ کو بتاؤں تاکہ خود آپ اور آپ کے بچے یا آپ کے جو احباب ہیں کبھی ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے تو آپ کے پاس ضرور کہنے کو کوئی بات ہونی چاہیے. پنجابی میں کہتے ہیں گڈی مالکاں دی نخرے لوکاں دے. کبھی اس پہ غور کیجئے گا اس کا مطلب کیا ہے. جو بندہ خرچ کر کے ایک دعوت دیتا ہے، گیٹ ٹوگیدر، افطار پارٹی، عید ملن، خرچ کون کر رہا ہے؟ وہ دوست اپنے گھر پہ، اپنے ہوٹل پہ، اچھا وہاں جا کے آپ مرکز نگاہ بن جاؤ اور آپ سب کے توجہ اپنی طرف گھیر لو اور وہ بیچارہ وہاں کوئی ایکسٹرا ایکٹر لگے تو آپ سوچئے کیا وہ دوبارہ آپ کو بلائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے کھانے کا اہتمام کیا. ابھی کسی ہوٹل میں بھی کیا ہو تو 2-2.5 ہزار سے کم ایک بندے کا خرچہ نہیں اٹھتا. ایون اگر آپ نے گھر میں کیا ہو تو سم ٹائم یہ خرچہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خریداری اور اہتمام اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اور گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ، ان کی کوئی قیمت ہی ہم نہیں ڈالتے، تو یہ اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہوتا ہے. جتنے دوست کھانا کھا کے ڈکار مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس ذائقے کا، اس اہتمام کا کبھی تذکرہ تک نہیں کرتے، وہ کبھی اچھے نہیں لگتے، وہ زہر لگتے ہیں. تو کبھی اپنے آپ کو ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں مت لے کے جائیے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کھانا کھانا ہے ڈٹ کے، یہاں تک کھانا کھاتے کھاتے بیچ میں کہہ دینا کباب تھوڑے کچے تھے، آج سلاد میں پراپر اس کی کٹنگ اچھی نہیں تھی، یا دہی کھٹا تھا. آپ سوچیں کہ تم نے کیا اس کے پیسے دیے ہوئے تھے؟ تم مفت میں آئے ہو، مہمان ہو، میزبان کے نہ تم نے چوائس کی داد دی، نہ تم نے اس کے انتخاب جو اس نے کیا، نہ اس کی پریزنٹیشن کی. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ان کی اہلیہ وہاں استاد ہیں 20ویں 21ویں گریڈ میں. پوری دعوت ایسے لگ رہا تھا کسی نفیس انسان نے ایک ایک چیز کو سجایا ہوا تھا. اب مثال کے طور پہ لائک فروٹ چاٹ ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں فروٹ چاٹ بھی 3-4 طرح کی تھی. ایک فروٹ چاٹ وہ تھی جو ملائی میں اور دودھ میں بنی ہوئی تھی. ایک فروٹ چاٹ وہ تھی جو نارمل فروٹ چاٹ کے طور پہ تھی، ایک دہی کے ساتھ تھی. اچھا اسی طور پہ جو جو چیزیں تھیں اتنی نفیس اس کی کٹنگ تھی. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں.
افطاری کے سامان میں ہی چکن ونگز بھی تھے، پکوڑے اتنے وہ تر و تازہ بنا بنا کے لا رہی تھی. اب سوچئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، 21ویں گریڈ کی ہو، پر اپنی میاں کی عزت، میاں کی محبت اور اپنے گھر کی وقار کے لیے وہ اچھا nobody was there، ان کی بیٹیاں ملک سے باہر ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہاں ان کے ساتھ کوئی اسسٹ بھی کوئی نہیں کر رہا تھا، پر انہوں نے ایک ایک چیز کو اتنی نفاست سے، میں نے ان کے گھر کی نہ صرف جو ڈیکور تھی انٹیریئر اس کی تصویریں لیں، کھانے کو جس طور پہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. اچھا یہ انہیں کوئی انعام نہیں ملنا تھا، انہیں کی کسی نے تعریف بھی نہیں کرنی تھی، پر یہ ان کی اپنی خوشی تھی کہ انہوں نے پانی میں کچھ 6-7 طرح کا پانی تھا، اور جو اس کے برتن تھے کنٹینر وہ بھی بالکل یونیک تھے، کہیں بادام کا تھا، کہیں شکنجبی تھی، دودھ تھا، سادہ تھا. اب سب کو سلیقے سے طریقے سے وہاں رکھا تھا برتن بہت ہی اعلیٰ، جیسے آپ کسی 5 اسٹار میں جائیں تو گلاس کے اندر بھی ٹیشو لگے ہوئے اور بڑے کرینے سے لگے ہوئے. یہ کرینا مرد کا نہیں ہوتا، یہ کرینا گھر کی عورت کا ہوتا ہے. اب جب آپ نے اس کو انجوائے کیا، کھانا کھایا، ایک ایک کھانے میں آپ کو ٹیسٹ آیا. اللہ ایک مجھے یاد ہے جب وہ خود آخر میں پکوڑے لے کے آئیں پالک کے پتوں والے، تو میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی جو کہ وہ اتنے گرم، اتنے خستہ، اتنے لذیذ تھے کہ ان کی بائٹ لیتے ہوئے تو میں نے سب دوستوں کو باری باری دیا ہے بطور خاص کہہ کے اس کو ٹیسٹ کیجئے، اتنا اچھا ہے. آنے سے پہلے ہم نے ان کو، تنویر شہزاد صاحب کو، وہ وائس آف جرمنی کے پاکستان میں بہت برسوں سے نمائندہ ہیں، ان کی تعریف کی، ان کی اہلیہ کی تعریف کی، اور انہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم تیسری دفعہ آپ کے گھر آئے ہیں اور ہر دفعہ انٹیریئر بدلا ہوا ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے جب وہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے اور بیوی تھکی ہوئی ہوگی اور برتنوں کو اٹھا کے اس وقت کوفت ہو رہی ہوتی ہے، مہمان تو جا چکے ہوتے ہیں، تب اپنے مرد پہ غصہ آتا ہے، تھکا دیا. اگر آپ نے محبت، اللہ کی محبت میں افطاری کرائی تو پھر تو انسان کو فیلنگ اور ہوتی ہے. لیکن اگر اس وقت میاں بتائے کہ میرے دوستوں نے جاتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کی جو ڈیکور تھی، ڈیکوریشن، اس کی تعریف کی، آپ کے ٹیسٹ کی تعریف کی، تو آپ کے سارے پیسے پورے ہو جاتے. ہم یہ نہیں کرتے. میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں چونکہ مجھے بہت سارے مختلف نو قسم کے گروپس میں اور پارٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی کے جو نئے پرو وائس چانسلر بنے ہیں، ساتھ ساتھ وہ قائم کام چانسلر بھی ہیں، وائس چانسلر بھی ہیں، ان کی دعوت کی. اچھا دعوت ایک بندے نے کی تو ایسے موقع پہ اس کو بات کرنی چاہیے، اس کو بلانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ کچھ تعارفی کلمات کہیے. یہ اس کی عزت افزائی ہے. ہم سب لوگ شرمیلے سے ہوتے ہیں، نہیں بات کر پاتے، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں چاہے ارب پتی ہوں. یہ دوستوں میں سے کسی کا کام ہوتا ہے کہ یا تو خود اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو بلائیں اور کہیں کہ جی آپ کا بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے، اب آپ کچھ تعارفی کلمات کہیے. جس کو بلایا مہمان کے ساتھ اس کو بطور خاص موقع دیجیے. پر سب سے برے مہمان وہ ہوتے ہیں جو سیاسی بحث لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کو چیف جسٹس برا لگ رہا، اوکے لگے، کسی کو نواز شریف برا لگ رہا ہے، کسی کو عمران خان برا لگ رہا ہے، کسی کو شہباز شریف برا لگ رہا ہے. اب وہاں گئے تھے دعوت کے لیے، خوشی کے لیے، اور آپ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہو جو ان میں سے کچھ لوگوں کو برے لگتے ہیں. میں عام طور پہ ایسے موقعوں پہ اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو بند رکھتا ہوں اور اسمائل دے کے کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے اسکپ ہو جائے. دوسرا، وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو ان مواقع پہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ دینی چھیڑ دیں تو جہاں سے انقباس ہو، جہاں سے آپ کو برا لگے. پچھلے دنوں ایک دعوت میں ہم نے نماز مغرب پڑھی افطاری کے بعد، تو ایک دوست جو کر رہے تھے امامت، وہ ماڈل ٹاؤن لائبریری کے بہت عرصہ لائبریرین رہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، دینی مزاج کے ہیں. انہوں نے اسلام پھیرا، دعا پڑھی، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہم جانتے ہیں، پر کچھ سنتیں ایسی ہیں جو فراموش کر دی گئی ہیں بغیر وجہ کے، اور فراموش شدہ سنتوں کو بھی کرنا چاہیے. ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں کوئی 10 جگہ اس کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بنا، آندھی کے بنا مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھا، اور بغیر کسی وجہ اور دلیل کے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کبھی یہ کرنا ہو تو اٹس پاسبل. اسی طور پہ انہوں نے کہا کہ ظہر اور عصر کو بھی انہوں نے کئی دفعہ ملا کے پڑھا بغیر کسی وجہ کے. اچھا اس کو ہمارے کچھ دوستوں نے
مستقل زندگی کا حصہ بنا لیا، وہ ایک پورا فرقہ الگ بن گیا، لیکن اللہ کے رسول کی سنت تو موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آج ہم اس سنت کو زندہ کریں، تو ہم نے پھر ساتھ ہی اسلام کے بعد اور دعا کے بعد عشاء بھی ذات پڑھی۔ ہمیں ایک عجیب طرح کی روحانی خوشی ہوئی کہ ہم نے اس سنت کو زندہ کیا۔ اچھا، اس طور پہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کا کوئی دوست اچھے کپڑے پہن کے آیا ہو، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے اس بیچ میں کوئی کامیابی حاصل کی ہو، اس کا کرنا چاہیے۔ کوئی دوست آپ کا بہت اچھا لکھنے والا، اس کی کوئی کتاب آئی ہو، اس کا کوئی کالم آیا ہو، اس کا کوئی کنٹینٹ ہم نے دیکھا ہو، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اپنے دوستوں کو عزت دیتے ہیں۔ ان کی عزت اتارنے میں ہمیں کیوں دلچسپی ہوتی ہے؟ اس کے چہرے پہ بال کم ہو گیا، اس کا وزن بڑھ گیا، اس کا پیٹ نکل آیا، ہمیشہ ہم اس طور پہ کیوں دیکھیں کہ گندی مکھی بن جائیں؟ تو جو لڑکے یا جو لڑکیاں یا جو مرد یا جو عورتیں یہ کرتی ہیں، تو اگلی دفعہ ان کے ایون قریبی اعزاء و اقارب بھی ان کو دعوت پہ بلانے میں ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں بلانا۔ پر اگر آپ اپنی عادت کو تھوڑا خوبصورت بنا لو، تو جتنے آپ پیارے ہو آپ کی عادت بھی، تو یقین مانیے دوسرے کے دل میں آپ کی جگہ ہوتی ہے۔ کل جب وہ آپ کے ہاں آئے گا تو آپ بعد میں سر پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوگے، اتنی محنت کی، اتنا خرچہ کیا، اور جاتے ہوئے پھوٹے منہ سے بھی ایک جملہ نہیں تعریف کا تحسین کا نکالا۔ ابھی عید آ رہی ہے، عید پہ جس کے ہاں اچھی سوئیاں کھائیں، شیر خورما کھائیں، کھانا کھائیں، کپڑے دیکھیں، تو تعریف کرتے ہوئے اپنے دل پہ بوجھ مت لائیے گا۔ تعریف کرنے سے آپ کو کوئی بل نہیں آئے گا، خرچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کا دل بڑا ہو جائے گا اور دوسرا سن کے آپ کے بارے میں محبت سے سوچے گا۔ ایک دعوت آپ کو محبوب بھی بنا سکتی ہے، مبغوض بھی بنا سکتی ہے، آپ کو عزیز بھی بنا سکتی ہے اور دل سے اتار بھی سکتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔